بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سخن ہے تکبر کی مذمت۔ تکبر ایک بدترین اور ناپسندیدہ صفت ہے، اور تکبر ابلیس کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ جس کی وجہ سے ابلیس کو رجیم یعنی مردود کہا گیا۔ جب خداوند متعال نے تمام ملائکہ کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا کہا تو سب نے خداوند متعال کے حکم پر سجدہ کیا۔ ابلیس نے سجدے کرنے سے انکار کیا۔ خداوند متعال نے قرآن میں اس کو کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ جب خداوند متعال نے ملائکہ کو حضرت آدم کو سجدے کرنے کا کہا تو ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافرین میں سے تھا۔ ناظرین محترم، اب ابلیس کے تکبر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کون سی چیز تھی جس پر ابلیس کو تکبر تھا؟ تو سورہ صاد کی آیت نمبر 76 میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین۔ ابلیس تکبر کرتے ہوئے خدا سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آدم کو کیوں سجدہ کروں، کیونکہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب جب ابلیس نے تکبر کیا تو وہ خداوند متعال جو سب سے بلند اور بالا ہے، وہ خداوند متعال ابلیس کے تکبر کا جواب کچھ اس طرح سے دیا کہ سورہ صاد کی ہی 77 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال فاخرج فانک رجیم، کہ اے ابلیس تم یہاں سے نکل جاؤ کہ تم رجیم اور مردود ہو۔ تو ان آیت کی روشنی میں پتہ چلا کہ ابلیس کے جنت میں سے نکلنے کی جو وجہ تھی وہ اس کا تکبر تھا جو اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کر کے کیا تھا۔ ناظرین محترم، تکبر ایک بدترین صفت ہے، تو آئیے معلوم کریں کہ تکبر کی تعریف کیا ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ جب ہم اخلاقی کتابوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو تکبر کی تعریف کچھ اس طرح سے کی گئی کہ وہ عبارت عن حالت نفسانیہ تجعل الانسان فیہ یرتفع و یتعالی علی الآخرین، کہ تکبر نفس کی اس حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور بلند سمجھے، یعنی انسان یہ سمجھے کہ وہ بلند اور بڑا ہے اور باقی سب چھوٹے اور پست ہیں، تو اسے تکبر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تکبر کی مذمت کی گئی، جیسا کہ سورہ غافر کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغہ، کہ ان کے دلوں میں بڑائی کے خیال کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اور وہ اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اور تکبر کرنے والوں کے انجام کو بیان کرتے ہوئے سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، کہ ان سے کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو اور ہمیشہ ہی جہنم میں رہو، اور یہ تکبر کرنے والوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ناظرین محترم، پتہ چلا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں تکبر کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں خطبہ قاسیہ میں تکبر کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ شیطان سے کیا اس سے عبرت حاصل کریں۔ جب خدا نے ابلیس کی طویل عمل اور بے انتہا کوشش کے باوجود اس کے ایک لمحے اور ایک ساعت کے تکبر کی وجہ سے اس پورے عمل کو ضائع کر دیا، حالانکہ اس ابلیس نے 6000 سال
خداوند متعال کی عبادت کی۔ مولا فرماتے ہیں نہیں معلوم کہ وہ جو 6000 سال تھے وہ دنیا کے سال تھے یا آخرت کے، کہ جس کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اب جب جس کام کی وجہ سے ابلیس کو نہ چھوڑا گیا تو اب کوئی بھی اگر ایسا کام کرے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ مولا فرماتے ہیں خدا کے احکام میں اہل زمین اور اہل آسمان سب برابر ہیں۔ مولا خطبے کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں کہ بس تم اپنے سے پہلی تکبر کرنے والی امتوں پر جو سختیاں اور جو عقاب اور عذاب نازل ہوئے ان سے عبرت حاصل کرو، اور جیسے آپ جو ہے آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہیں ایسے ہی سرکش بنانے والی خصلتوں سے پناہ مانگے۔ ناظر محترم، مولا کے اس خطبے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ تکبر ایک بدترین خصلت و عادت ہے جس کی وجہ سے سابقہ امتوں پر عذاب نازل ہوئے ہیں۔ اسی طرح تکبر کی مذمت کرتے ہوئے رسول خدا فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الکبر، کہ وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پایا جاتا ہو۔ تو عزیزان محترم، تکبر ایک بدترین برائی ہے جو انسان اور جنت کے درمیان حائل اور پردہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں متکبرین کو جو ہے باریک چونٹیوں کی صورت میں محشور کیا جائے گا، اور جب تک خدا باقی مخلوقات کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے تب تک لوگ متکبرین کو اپنے پاؤں تلے رون دیں گے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں پتہ چلا کہ جیسے ہم نے سورہ غافر کی آیات کی روشنی میں بیان کیا کہ تکبر کرنے والا انسان اپنے مقصد تک نہیں پہنچتا، یعنی جس کی وجہ سے وہ تکبر کر رہا ہوتا ہے وہ چیز ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی، تو جس کی وجہ سے وہ تکبر کرتا ہے وہ چیز بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں بھی جیسا کہ ہم نے ابھی روایت کی روشنی میں بیان کیا کہ لوگ حساب کے وقت ان متکبرین کو اپنے پاؤں تلے رون دیں گے، اور جو ہے ان کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس بدترین برائی سے جو ہے محفوظ فرمائے، اور وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔